اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم، ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہیں مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا نا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، جس کا اپنا کوئی وجود نہیں، پھر بھی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تمہیں اندھیرے کے بعد سویرا بھی دکھا سکتا ہے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اس کی تاخیر پر بھی بھروسہ رکھنا۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہیں تو صبر کرنا ہے، یہیں تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں خو بخو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔
ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ یقین جانیں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پتہ ہے انسان کی سب سے بڑی خطا کیا ہے؟ وہ اللہ سے پہلے انسان کے آگے روتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف وہ امیدیں دیتی ہیں جو اس نے دنیا سے لگائی ہوتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے اچھا دوست کوئی نہیں۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ بس پھر میں نے دعا میں اللہ کو ہی مانگ لیا، صبر مانگ لیا، توکل مانگ لیا۔ اللہ کہتا ہے صبر کرو، وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو، اور توکل رکھو اس پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ تمہارے نصیب میں لکھا وہ سب ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، بس یہ کچھ آزمائشیں، ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکلیفیں، ان تکلیفوں سے بہتے اشک، ان اشکوں سے بڑے ہاتھوں کا رب کریم کے حضور دعا گو ہو جانا تو محض ایک بہانہ ہے، اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب الفت کا مزہ چکھانا ہے۔ ہم اپنے رب کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ آزماتا ہے اور آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس وقت جب تم ہر چیز سے ہار بیٹھتے ہو، اصل میں اسی وقت تو اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا، یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کچھ رنج نہ کر۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب
تو نہ ڈر۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ کے در پر جا کر زارو قطار آنسو بہانے کے بعد، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کرنے کے بعد، اپنے سارے غم و تکلیف اللہ کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ایک نئی امید کی جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ آسان فرما دیں گے وہ سب کچھ تمہارے لیے، ارے نادان تم تو اس رب کے بہت پیارے ہو۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے نا تو انسان فرش سے عرش پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ دیکھو یہ موقع گنوانے کا نہیں ہوتا، بہت کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تیرے بدن کا گوشت کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے، تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لا، شکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ۔ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر، بچ شکایت سے بچ۔ لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں نا، وہ اپنے رب سے شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ سارا قرآن مجید ایک دعا ہے، تو دعا ہوپ یعنی امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ پاک ہر مشکل وقت میں بھی ہمیں امید دے رہا ہے کہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی اور کوئی مشکل پڑے تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی پریشانی ہے اس کو اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اپنے رب کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے میرے مالک، یہ بڑی مشکلات مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لائی ہوں، تو انہیں حل کر اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک ان کو حل کر دے گا۔ جو سبق مل رہا ہے اس سے سیکھتے رہو، لیکن اس کو اپنی سزا مت بناؤ، خود پہ ظلم کرنا بند کرو اور اپنے رب پر یقین رکھو کہ وقت بھی گزر جائے گا، اپنا ایمان اور یقین کامل رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ والے غم سے گزرنے کے بعد غم سے آزاد کرا دیے جاتے ہیں۔ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملتا ہے،
تو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے؟ تمہارے آنسو رائگاں نہیں جائیں گے، بس صبر کرو۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے ہی رہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے نا، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے۔ جو کسی مشکل میں انسان کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سکون کی تلاش میں در بدر پھرنے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ کر لو، باخدا وہ سکون پاؤ گے جو پہلے کبھی نہ پایا ہوگا۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی میں معجزے ہو جانے پہ کامل یقین رکھتی ہوں، اور میں مایوس ہونے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں کچھ چاہ بھی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب دل تنگ کر رہا ہو نا تو اٹھو، جائے نماز بچھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، آنکھیں بند کرو اور اس رب سے دعا مانگو۔ اپنے سارے ڈر، خوف، دکھ، درد، تکلیف، مصائب، مشکلات سب کو دل سے نکال کر پرے کر دو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے آگے کوئی کام مشکل نہیں۔ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، اور آپ کا صبر کبھی بے فائدہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ سب کو جانتا ہے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ کیا ہوا؟ پھر مایوسی ہو رہی ہے؟ سب پھر سے الجھ گیا ہے؟ تھک گئے ہو اب تم؟ بس اب چاہتے ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے؟ تو یہ سوچو، اس رب کے آگے ایسے مایوس ہو کر جاؤ گے، اور وہ جب پوچھے گا کہ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم نے یقین کیوں نہ کیا، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہاں، مسائل تھکا دیتے ہیں، لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب عارضی ہے۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل چھٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔